الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین و سامعین، چینج یور لائف کے نام سے ہم نے یہ سیشن سٹارٹ کیا ہے اور اس کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ ہم لوگ اللہ جل شانہ کے نیکوکار بندے بن جائیں، اللہ جل شانہ سے محبت کرنے والے بن جائیں اور اللہ جل شانہ کے محبوب بندے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، ہم اس مقصد کو پورا کرنے والے بن جائیں اور اللہ جل شانہ کے حکموں کو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر پورے کرنے والے بن جائیں۔ یہ اس ہمارے سیشن کا مقصد بھی ہے اور یہ ہم سب کی ضرورت بھی ہے۔ تو سیشن کی طرف بڑھنے سے پہلے میں عرض کروں گا کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ہب آفیشیل کو ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کا بٹن ہے جس میں سبسکرائب لکھا ہوا ہے، آپ اسے پریس کر لیجئے اور جیسے ہی آپ پریس کریں گے تو ایک بیل بٹن شو ہوگا، اسے بھی آپ پریس فرما لیجئے تاکہ جیسے ہی ہماری نئی ویڈیو اپلوڈ ہو، نیا سیشن اپلوڈ ہو تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اور اس پر عمل کرنا بہت سہل اور آسان ہے اور اپنی زندگی کو بدلنا بھی بہت آسان ہے۔ آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ روزانہ آپ نے صرف ایک سیشن کو سننا ہے، اس مکمل سیشن کا جو صرف ایک حصہ ہے، ٹوٹل اس کے کمپلیٹلی جو ہیں وہ 26 حصے ہیں، تو آپ نے حصہ اول کو سننا ہے، اس میں صرف ایک بات جس پہ عمل کرنے کے متعلق آپ کو تفصیل بتائی جائے گی، آپ نے اس ایک بات پر عمل کرنا ہے، پورا دن اس کو آپ نے کوشش کرنی ہے اس پر عمل کرنے کی، جہاں جہاں موقع ملے، جہاں جہاں ضرورت پڑے اور جہاں جہاں وہ عمل کیا جاتا ہے وہاں پر آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ یہ میرا عمل ہے، میں نے اس کو کرنا ہے۔ تو روزانہ جب آپ ایک عمل کو سنیں، آپ اس پہ پورا دن اس پہ عمل کریں تاکہ وہ آپ کے لیے پختہ ہو جائے۔ پھر جب آپ دوسرا حصہ سنیں تو دوسرے حصے میں جو چیز موجود ہے جس کے متعلق عرض کیا گیا آپ سے، آپ اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں اور پھر پہلی چیز کو بھی اور دوسری چیز کو بھی اکٹھے کنٹینیو کریں۔ اور بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے، آپ کوشش کریں گے تو 25 دن کے اندر اندر بھی آپ ان ساری چیزوں پر عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ 25 دنوں میں نہ کر سکیں تو 1 مہینہ لگ جائے، 2 مہینے لگ جائیں، 3 مہینے لگ جائیں، لیکن آپ عمل ضرور کیجئے۔ جب آپ ان 25 چیزوں پر جو آپ سے 25 باتیں عرض کی جائیں گی ان پر عمل کر لیں گے تو آپ کو پھر زندگی میں کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بار بار اور 1000 بار اور راتوں کو جاگ کے آپ کو تسبیحات نہیں کرنی پڑیں گی۔ شوہر کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے، ساس کی زبان بندی کے لیے، مختلف قسم کے وسائل کے لیے آپ کو مختلف وظائف کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کو بس اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے ہیں، اللہ آپ کی ساری پریشانیوں مصیبتوں کو دور کر دیں گے۔ صرف اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہے۔ بعض بچیاں کہتی ہیں ہم نماز تو پڑھتی ہیں، تو بھئی نماز پڑھتی ہیں لیکن ساتھ کتنے گناہ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ان نماز کی تاثیر بھی جاتی رہتی ہے۔ نماز سے جو ہمیں اثرات حاصل ہوتے ہیں ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے ان کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو جب ہمارا اس سیشن پر عمل ہو جائے گا، اللہ جل شانہ کہ ہم محبوب بن جائیں گے، تو پھر ایک دفعہ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے، اللہ ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ تو ناظرین و سامعین، نیکسٹ ہم اپنی ہر ویڈیو میں چینج یور لائف کے ہر حصے میں صرف آپ کو وہ کام بتایا کریں گے، وہ عمل بتایا کریں گے جو آپ نے کرنا ہے۔ صرف اس پہلے حصے میں ہم نے آپ کو اس کی تفصیل بتا دی، آئندہ یہ بھی عرض نہیں کی جائے گی۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ میں نے ان چیزوں پر عمل کرنا ہے، یہ بہت آسان ہے، میں کر سکتا ہوں، اور آپ جب یہ کر لیں گے تو پھر آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں رہے گی۔ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہوئے نہ ہوئے، آپ کو سکون ضرور مل جائے گا۔ دنیا دارالامتحان ہے، دارالفنا ہے، یہاں باقی نہیں ہے، یہ رہنا نہیں ہے یہاں پر۔ ہر آدمی کے ساتھ ایک جیسا معاملہ بھی اللہ جل شانہ کی طرف سے نہیں ہوتا، اس لیے آپ کو اس پر عمل کرنے سے، اس سیشن پر عمل کرنے سے سکون مل جائے گا۔ اللہ آپ کے مسائل کو حل فرما دیں گے انشاءاللہ۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے نیت کو درست کرنا۔
راہ ولایت میں سب سے پہلا نقطہ جس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے اپنی نیت کو درست کرنا۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ یہ نیت کر لے، یعنی پکا عزم کر لے کہ میں نے گناہ نہیں کرنا اور اللہ تعالیٰ کی رضا والی زندگی گزارنی ہے۔ جیسی نیت ہوتی ہے ویسی ہی مراد ملتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور بے شک ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ روحانیت کی ابتدا تصحیح نیت سے شروع ہوتی ہے۔ سالکین کو چاہیے کہ وہ گناہوں سے مکمل بچنے کی نیت کریں۔ بعض لوگ اس وجہ سے گناہ نہیں کر رہے ہوتے کہ انہیں گناہ کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اگر انہیں یہ موقع کبھی ملے تو پھر وہ گناہ میں پڑ جاتے ہیں۔ اگر کبھی بد نظری کا موقع ہی نہ ملے تو پھر تو سبھی بد نظری سے بچے رہتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کی گناہ سے بچنے کی نیت نہ ہو تو وہ موقع ملنے پر گناہ کر بیٹھے گا۔ تو جو انسان یہ نیت کر لے اور دل میں پکا ارادہ کر لے کہ جو مرضی ہو جائے میں نے گناہ نہیں کرنا، تو اس کے لیے بد نظری سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ یہ نیت کر لینے سے انسان بے طمع ہو جاتا ہے، بد نظری سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، غیبت جھوٹ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ اس راہ سلوک میں فقط کیفیات کے متلاشی ہوتے ہیں، ان کا اصل مقصد کیفیات، کرامات اور رنگ وغیرہ دیکھنا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اپنی نیت کی خرابی کی وجہ سے اس راستے میں اٹک جاتے ہیں اور آگے بڑھ نہیں پاتے۔ اس لیے سب سے پہلا قدم ہے کہ نیت کو درست کیا جائے۔ ہماری نیت ہو کہ ہم ہر حال میں گناہ سے بچیں گے اور اللہ جل شانہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ایک علمی نقطہ ہے کہ نیت کرنا، اگر موقع بھی ملے تو گناہ نہیں کرنا۔ جو شخص بغیر سوچے سمجھے ایسے ہی زندگی کے اوقات گزار رہا ہوتا ہے وہ گناہوں میں زیادہ ملوث ہو جاتا ہے۔ اس نے یہ سوچا ہی نہیں ہوتا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ سالکین طریقت نے تو اپنا مقصد زندگی پہچان لیا ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، چنانچہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ان کو اپنی زندگی نیت کے ساتھ گزارنی ہوگی۔ بعض لوگ کبھی گناہ کر کے جب ندامت محسوس کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہمارا گناہ کرنے کا ارادہ نہیں تھا، بس ایسے ہی ہو گیا، ویسے ہی بد نظری ہو گئی، عادتاً غصہ آ گیا۔ سالکین کو چاہیے کہ گناہ سے بچنے کی نیت ہر وقت اپنے دل میں رکھیں اور ہر وقت گناہ سے بچنے کی عادت بنائیں۔ لہذا سالکین کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کے حکم کی عظمت کو اپنے دل میں پیدا کریں اور ان کو یہ احساس رہے کہ جو کچھ بھی ہو ہم نے اللہ تعالی کا حکم نہیں توڑنا۔ یہ تصوف کا پہلا قدم ہے۔ اور سالکین کے لیے یہ نیت کرنا بھی ضروری ہے کہ ہم نے کسی حال میں لوگوں کو ایذا نہیں پہنچانی۔ ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ 3 باتوں سے نسبت کا حصول آسان ہو جاتا ہے، اللہ کا ولی بننا آسان ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات معمولات کی پابندی کرنا، دوسری بات کثرت سے روزے رکھنا، اور تیسری بات کسی کا دل نہ دکھانا۔ اور ایک اور علمی نقطہ ہے کہ بدنیتی سے بھی بچیں اور بلا نیتی سے بھی بچیں۔ اس بات کا بھی اہتمام کریں کہ ہر کام میں سنت پر عمل کرنے کی نیت شامل کر لیں۔ مثلا ہم سارے دن میں کام کرتے ہیں، مختلف کام کرتے ہیں، لیکن نیت نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں اجر نہیں ملتا۔ مثلا دن بھر کے عام کاموں میں جیسے کھانا پینا، کپڑے بدلنا، اہل و عیال کے ساتھ وقت گزارنا وغیرہ، ان سب کو آپ مسنون طریقے پر کریں اور سنت کی نیت شامل کریں۔ ہر کام میں نیت کو شامل کرنا انسان کو سیکھنا پڑتا ہے۔ یہ عادت اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرنے سے اور دین کا علم حاصل کرنے سے ہوتی ہے۔ اس عمل کی برکت سے ہماری زندگی کے عام کام جس میں ہمارا اکثر وقت گزرتا ہے وہ بھی نیکیاں بن جائیں گی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے نقل کیا گیا، وہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات خوش کرتی ہے کہ میرے لیے ہر چیز میں نیت ہو، حتیٰ کہ کھانے اور سونے میں بھی۔ اور حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول ہے، اور تو عمل کر نیت کے ساتھ، اور کھا نیت کے ساتھ، اور پی نیت کے ساتھ۔ ہمارے اکابر ہر چھوٹے سے چھوٹے کام میں سنت کی نیت شامل کر کے عام اعمال کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے تھے۔ جیسے اگر چاندی پر سونے کا پانی چڑھ جائے تو وہ بالکل سونے کی مانند چمکتا ہے، ویسے ہی عام دینی کاموں کو اگر سنت کی نیت سے کیا جائے تو وہ بھی ہمارے لیے قیامت کے دن چمکتی ہوئی نیکیاں بن سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلا نقطہ ہے اپنی نیت کو درست کرنا۔
یہ ہماری زندگی کا مقصد بن جائے، ہم نے اللہ کی رضا والی زندگی گزارنی ہے اور کسی صورت بھی گناہ ہم نے نہیں کرنا۔ جب ہماری یہ نیت ہوگی تو گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ حضرت سلطان باہو کا رحمہ اللہ کا کلام ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو قرب نہانے دھونے سے حاصل ہوتا تو پھر یہ مینڈک اور مچھلیوں کو ملتا، اور اگر اللہ تعالیٰ کا قرب بال منڈانے سے ملتا تو پھر یہ بغیر بالوں کے بھیڑ کو مل جائے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر قرب صرف ذکر کرنے والوں سے ملتا تو پھر یہ رات کو جاگنے والے پرندوں کو ملتا، اور اگر عورتوں کی طرف میلان نہ رکھنے اور تجرد والی زندگی گزارنے سے اللہ کا قرب ملتا تو یہ بیل کو ملتا۔ لیکن اے باہو، اللہ تعالیٰ کا قرب ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جن کی نیتیں اچھی ہوتی ہیں۔ ان اشعار میں حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان کو محض ظاہری اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی نیت درست نہ ہو۔ نیتوں کا سچا اور اچھا ہونا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے اہم طریقہ ہے۔ تو ہم اس میں ہر کام میں ہم نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی روشن دان لگواتا ہے، اس کی یہ نیت ہے کہ اس سے ہوا آئے گی، روشنی آئے گی، تو اس میں اس کو اجر نہیں ملے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی یہ نیت کر لے کہ اس روشن دان سے اذان کی آواز آئے گی اور میں نماز پڑھوں گا تو اس سے ہوا اور روشنی تو آئے گی، لیکن یہ روشن دان لگوانا اس کے لیے اجر کا باعث بن جائے گا۔ جب تک اس سے اذان کی آواز آتی رہے گی اس کے لیے اجر لکھا جاتا رہے گا۔ تو آپ یہ آج سے نیت کر لیں کہ آج کے بعد ہم نے جو بھی کام کرنا ہے، گھر کے کام کرنے ہیں، کھانا پینا ہے تو اللہ کے نبی کی سنت سمجھ کر کھانا پینا ہے، لباس پہننا ہے تو سنت سمجھ کر، سنت کی نیت سے پہننا ہے۔ ہر کام کو ہم نے نیت کے ساتھ کرنا ہے، اور نیت کی طرف ہم نے دھیان رکھنا ہے کہ میری اس عمل کو کرتے ہوئے کیا نیت ہے۔ پھر اس نیت کے ذریعے ہم اپنے اعمال کو نیکیوں میں تبدیل کر سکتے ہیں، ہمارا ہر کام نیکی بن جائے گا۔ تو آج سے آپ نیت کر لیجئے کہ ہم ہر عمل انشاءاللہ نیت کر کے کریں گے۔ ناظرین و سامعین، انشاءاللہ چینج یور لائف کے ٹاپک نمبر 2 کے ساتھ آپ کے پاس انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ آپ اس پہلے حصہ پر عمل کیجئے اور ہمارے اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی شیئر کیجئے اور دوسروں کی زندگی بدلنے کا بھی ذریعہ بنیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔